بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور پھر محرم الحرام میں محرم کی 10ویں تاریخ جس کو عام طور پر عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کی معنی ہے 10واں دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ محرم کا تقدس و احترام اور اس کی وجہ حرمت صرف سیدنا حسین کی شہادت ہے، حالانکہ یہ بات حقائق سے بالکل منافی اور درست نہیں ہے۔ اصل میں محرم الحرام کی فضیلت و تقدس شہادت حسین اور وقوع کربلا کے باعث نہیں۔ دین اسلام میں اس مہینے کی فضیلت اس سے پہلے بھی تھی، بلکہ اسلام سے قبل کے ادیان میں بھی اس کی فضیلت و احترام مسلسل چلی آ رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ محرم کا شمار ان 4 اشہر الحرام میں سے ہوتا ہے جن کا ذکر قرآن کریم نے یوں کیا ہے: بے شک اللہ کے علم میں مہینوں کی تعداد اس دن سے 12 ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے، اور ان میں سے 4 عزت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں سے مراد احادیث و مفسرین کے اقوال کی روح سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ ان مہینوں کی عزت و حرمت پہلے ہی سے دین ابراہیمی میں بھی چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ مکے والے بھی ان مہینوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، خصوصاً محرم کو بہت محترم مہینہ سمجھتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس میں بھی یہی عزت و حرمت برقرار رہی۔ محرم الحرام کی حرمت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کا تقدس و اہمیت موسیٰ کے دین میں یوں بڑھ گئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو فرعون سے اسی ماہ محرم کی 10 تاریخ کو نجات ملنے کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے طور پر اسی دن روزہ رکھنے کا حکم ہوا، جسے سیدنا موسیٰ نے مع قوم بجا لایا، سو اس طرح یہ طریقہ عزت و احترام بنی اسرائیل میں چلا آتا رہا۔ چوتھی اہم بات یہ کہ اس مہینے کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، تو یہ خاص مہینہ ہے۔ پانچویں وجہ یہ کہ احادیث میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد میں کون سے مہینے میں روزے رکھوں؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا تھا اور میں پاس بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد تم نے اگر روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ اس طرح محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ بڑا ہی محترم بشان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے 10 محرم عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے کی اہمیت یوں بیان فرمائی: مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسی طرح 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی، تو حضرت موسیٰ نے اس دن بطور شکرانے کے روزہ رکھا، اس لیے یہودی بھی اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں جب سے بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہم موسیٰ کے طرز عمل کو اپنانے کے لیے تم یہودیوں سے زیادہ حقدار ہیں، سو آپ نے خود بھی 10 محرم عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے حیات میں عاشورہ کا روزہ رکھا، مگر وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تھا تو آپ نے روزہ رکھا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی، اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یعنی 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ محرم الحرام میں بہت سے اہم درج واقعات شہادت حسین سے قبل تاریخ کے اوراق میں وقوع پذیر ہوئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے یکم محرم کو شعب ابی طالب میں محصور کیا تھا۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق کی شہادت یکم محرم کو ہوئی۔ مشہور صحابی میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری کی وفات بھی یکم محرم کو پیش آئی، اور اس کے بعد اتفاقی طور پر اسی محرم 10 تاریخ کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسین کی شہادت کا حادثہ فاجعہ بھی واقع ہوا۔ الغرض یہ بات واضح ہو گئی کہ ماہ محرم الحرام کو حرمت والا مہینہ صرف شہادت سیدنا حسین یا واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلام اور اس سے قبل کے ادیان میں اور تخلیق کائنات کے دن سے ہی اس کی تقدس و حرمت چلی آ رہی ہے۔